یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑے قریب تشریف لائے، آگے آ جائے تھوڑے۔ جو حضرات باہر ہیں اگر اس محفل کی آواز کو سنتے ہیں تو ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم برائے مہربانی مسجد کے اندر تشریف لے آئے۔ ٹھنڈ کا موسم ہے اور وقت مناسب پر ہمیں محفل کو اختتام کے قریب بھی لے جانا ہے، لہذا گزارش ہے کہ جو حضرات باہر اس محفل کی صدا کو سنتے ہیں میں مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئے۔ شمع رسالت کے پروانوں، اللہ پاک کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اللہ کے گھر میں اس عظیم ذات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، جس ذات کے تعلق سے خطیب ہر جمعہ میں منبر پر جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی انبیاء علیہ السلام کی مقدس پیاری جماعت میں رسول اعظم علیہ السلام کے وہ مقدس جانثار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ذات کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ پوری امت میں تمام نبیوں کے بعد اگر افضل ترین اگر کسی کی ذات ہے تو وہ سیدنا ابوبکر کی ذات ہے۔ تو اس عظیم بارگاہ میں خراج احترام پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک میری آپ کی ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور امیر المومنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے فیضان سے اللہ ہم تمام کو مالا مال فرمائیں۔ نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے، نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے، یعنی جب کسی ادنا چیز کو کسی اعلیٰ چیز سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ ادنا چیز بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، قرآن مقدس وہ عظیم پیاری کتاب ہے کہ اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں، نہ اس کی مثل کوئی کتاب قرآن سے پہلے آئی ہے، نہ قیامت تک اس کی برابری والی کوئی کتاب آ سکتی ہے۔ ایک لکڑی کا درخت ہے، لکڑہار اسے کاٹتا ہے اور کاٹنے کے بعد اسی ایک ہی لکڑی سے اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے بینچ بنائی جاتی ہے، تو اس بینچ پر بچے جب بھی بیٹھیں گے تو شوز پہن کر بیٹھیں گے، نہ اس کا ادب ہوگا نہ اس کا احترام ہوگا۔ مگر اسی درخت کی لکڑی سے اگر قرآن پاک رکھنے کی اگر رحال بنا دی جائے تو اسی لکڑی کی بنی ہوئی رحال کا لوگ ادب اور احترام کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس لکڑی کے رحال کو قرآن سے نسبت ہو گئی ہے۔ درخت ایک ہی ہے، لکڑی ایک ہی ہے، ایک سے بینچ بنی ایک سے کرسی بنی، اس کا کوئی مقام اس کا کوئی ادب نہیں، مگر قرآن رکھنے والی رحال کا اتنا ادب کیا جاتا ہے کہ جس طرح قرآن پڑھنے والا جتنا ادب قرآن کا کرتا ہے اتنا ہی ادب رحال کا بھی کرتا ہے۔ تو نسبت قرآن مقدس سے ہوئی، تو اس پاکیزہ نورانی محفل کو سیدنا ابوبکر صدیق سے نسبت ہے، اور یہ نسبت الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہمارے اویس بھائی کو ملی ہے۔ ہمارے محترم محمد اویس، میں جب بھی ان سے ملاقات کرتا ہوں تو اویس قادری ہی کہتا ہوں ان کو الحمدللہ۔ تو الحمدللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ کل ٹمورو صبح میں ان کا نکاح ہونے والا ہے، اور نکاح کی ادائیگی سے پہلے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی، صحابہ کے ذکر کی، اولیاء اللہ کے ذکر کی پاکیزہ محفل اس جگہ پر سجائی گئی ہے جو جگہ کائنات میں سب سے افضل ہے۔
اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روئے زمین پر سب سے بہترین اگر کوئی جگہ ہے تو مسجد ہے۔ تو مسجد میں اللہ و رسول کے ذکر کے لیے، اللہ کے مقبول بندوں کے ذکر کے لیے جناب محمد اویس صاحب نے اس محفل کو سجایا، اور اس محفل کو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق کی جانب منسوب کیا ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ پاک امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ جناب محمد اویس صاحب کو نصیب فرمائیں، ان کے نکاح میں اللہ مزید برکت عطا فرمائیں، اور اللہ انہیں دینداری والی، سنتوں والی، دین پر عمل کرنے والی، سنتوں کی خدمت کرنے والی طویل زندگی اللہ انہیں نصیب فرمائیں۔ دونوں خاندان، اللہ دونوں خاندانوں میں محبت اور انسیت عطا فرمائیں، اور قیامت تک ہم تمام کی آنے والی نسلوں کو اللہ عاشق رسول اور اہل سنت و جماعت میں قائم فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے جناب محمد اویس صاحب کو، ان کے والد محترم کو اور گھر کے تمام لوگوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو آج کی محفل کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اس محفل نور کو، ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پاکیزہ محفل کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم محفل میں ہمارے معزز و مکرم علماء اہل سنت، حفاظ کرام، مدرسین جو یہاں پر جلوہ فرما ہیں، ہم پہلے ان کی گلپوشی کے نورانی منظر کو ملاحظہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میری یہ تمنا ہے کہ جب تک محفل جاری رہے گی ہر ایک اپنے گلے میں اس ہار کو باقی رکھے گا انشاءاللہ، اور جب ہم آخر میں سہرا پڑھیں گے تو وہ تمام گلوں کی برکتیں جناب اویس صاحب کو بھی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ، ہے نا۔ تو میں جناب اویس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ سب سے پہلے ہمارے سابق امام حضرت مولانا حسیب الرحمان صاحب فردوسی، جنہوں نے ایک عرصہ ہمارے گاؤں میں امامت کا فرائض انجام دیے ہیں، ان کا استقبال فرمائیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ کی آواز سلو آ رہی، نعرہ رسالت، الحمدللہ۔ قاری تنزیل الرحمان صاحب جو ماشاءاللہ ہمارے گاؤں میں غالباً 2 سال سے بڑے پیارے اور حسن اخلاق کے پیکر ہے، جو امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں اور مدرسے برکات غوث اعظم میں ماشاءاللہ تعلیم بھی دیتے ہیں، ان کا جو ہے وہ گلوں سے استقبال فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ہر دل عزیز، بزرگوار، بزرگ شخصیت، اہل سنت والجماعت کے لیے بڑی قربانیاں دینے والے ہمارے عظیم بزرگ حضرت مولانا الطاف صاحب رضوی میں ماشاءاللہ یہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، ماشاءاللہ ان کی بھی استقبال ہونے جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مرحوم عبدالرزاق صاحب جنہوں نے یہ مسجد کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور الحمدللہ ایک عرصے تک انہوں نے اپنی حیات میں اس مسجد کے لیے بڑی قربانیاں دے کر بڑا کام کیا تھا۔ ان کے دونوں صاحبزادے ماشاءاللہ وہ بھی علم سے آراستہ ہیں الحمدللہ، جو الحمدللہ کرت جیسی عظیم جو ہے وہ فیلڈ میں جنہوں نے مہارت حاصل کی ہے، اور قرب و جوار میں جہاں بھی دین کے لیے، نماز کے لیے ضرورت پیش آتی ہے ماشاءاللہ یہ تشریف لے جاتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ ان ہمارے دونوں محب محترم کا جو ہے وہ استقبال اپنے ہاتھوں سے فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ میں سے کوئی سوچتا ہوگا کہ سلطان صاحب کو نہیں پنایا ہے، تو سلطان صاحب کو پنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہ جو مقامی جو خدمت کرتے ہیں نا، اگر آپ نے ان کو پنا دیا تو سمجھو ہم کو پنا دیا ہے۔
ہے نا. اگر آپ ان سے محبت کرتے تو گویا ہم سے محبت کرتے, اگر آپ ان کی خدمت کرتے ہیں تو گویا آپ ہماری خدمت کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اللہ یہ محبت سلامت رکھے اور جو ہے وہ اس محفل کی برکتوں سے اللہ مالا مالا فرمائے. ہمارا حافظ مبارک صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. الحمدللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت. حافظ صاحب آپ بھی پہن کے رکھیے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, سب آپ کو نہیں دیکھ رہا مگر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. محبت سے کہے سبحان اللہ. الحمدللہ. اللہ پاک ان نیک بندوں کے قدموں کی برکتیں دولہے کو نصیب فرمائے. رکھیے نا حافظ صاحب, رکھیے, آپ اچھے لگ رہے ہیں. آپ گھبرائیے مت, آپ کا سہرا نہیں پڑھوں گا میں انشاءاللہ. بھابھی صاحب ناراض ہو جائیں گے نا. ہاں. اور الحمدللہ جو ہے وہ ہمارے آج کی اس محفل کے دولہا, شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود, نو شے بزم جنت پہ لاکھوں سلام, جس کے ماتِ شفاعت کا سرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. محمد اویس صاحب جو ماشاءاللہ کل دولہا بننے والے ہیں, میں ان کے ماموں جان سے گزارش کروں گا, ہمارے پٹیل صاحب تشریف لاتے ہیں, استقبال فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غلامان مصطفیٰ, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہوگی, مجھے بہت پریشر کیا ہے, بیان تو جمعہ میں بہت ہو گیا ہے, صرف نعت ہی آپ کو سنانا ہے اور آپ کو ساتھ دینا ہے انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کر کہے سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں ڈوبے غیر کو کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے یا رسول اللہ, تیرے ٹکڑوں سے پلے ہو کر میرا ڈال جھڑکیا کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. بڑی صلی اللہ علیہ یا ساتھ دو نا. وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور محبت سے یہ تصور کریں کہ اس وقت ہم اور آپ غوثیہ مسجد میں نہیں ہیں بلکہ مکہ معظمہ میں اور خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر تصور میں پڑھ رہے ہیں. کعبے کی رونق, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر. اللہ اکبر اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو
جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رسی بولتی ہیں اذانیں۔ حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رسی بولتی ہیں اذانیں۔ بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، بس زور سے اللہ اکبر، وہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، بولو نا۔ اور گنہگار جب خانہ کعبہ میں پہنچ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر۔ جانے کی طلب میں دل سے پڑھے اللہ اکبر، اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مقبول ہوگی منظور ہوگی، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مقبول ہوگی منظور ہوگی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اور محبت سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اتنے سب مقدس مقامات کے ذکر کے بعد اس حمد کو لکھنے والے شاعر کیا خوب کہتے ہیں مقطع میں، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا، کتنی پیاری آرزو، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر، اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور زور سے کہیں سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ کے ذکر کے بعد اب آئی فریاد مدینے کی رلانے کے لیے، کہو نا سبحان اللہ، ہر شعر پر ہر بات پر آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے، اور اس میں اتنی فضیلت ہے، اتنا ثواب ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک بار اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ پاک احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم 1 گھنٹے کی محفل میں اگر سینکڑوں مرتبہ اگر سبحان اللہ بول کر جائیں گے تو آپ خود غور کر لیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں کتنا ثواب جمع ہو جائے گا۔ تو یہ پاکیزہ محفل منعقد کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم خالی خالی نہ آئیں، بلکہ جب جائے تو ثواب کو لے کر جائیں۔ اب دیکھتے ہیں آپ میں سے کون ہیں جو زیادہ ثواب لوٹنا چاہتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ باسکا میں ہماری پرانی محفلوں کو اگر ہم سروے کرتے ہیں نا تو اس وقت تو ایک ہی بندہ نعرہ لگاتا تھا، پتہ ہے آپ کو کون ہے وہ ہمارے دیوان صاحب ہیں الحمدللہ۔ تو آج انشاءاللہ وہ نعرہ لگا کر آپ کو پرانی یادیں تازہ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر میں آپ کو کلام سناتا ہوں۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جب بھی اسے دیکھتا ہوں کا جلوہ نما،
ارے ساتھ دو نا، محبت سے بولو نا سبحان اللہ، زور سے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ جب حسن تھامنے کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھامنے کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدائے بن دیکھے، ہر کوئی فدائے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 اللہ۔ ایک سنت علی، ایک سنت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سنت علی، ایک سنت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 اللہ۔ طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، اس دل کو سکون مل جاتا ہے، طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، اس دل کو سکون مل جاتا ہے، طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، بے کل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے، تو اس پار کا عالم کیا ہوگا، اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ پرچیاں مجھ تک پہنچ رہی ہے، آپ میں سے بھی اگر کوئی کلام سننا چاہتا ہے تو وہ لکھ کر دیں، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آپ کی فرمائش کو ہم پورا کریں گے، ہماری بھی فرمائش آپ پوری کریں، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ رفعت مصطفیٰ زور سے کہے، رفعت مصطفیٰ عرش کی اکیلے دنگے عرش کی اکیلے دنگے ان کی ہر ایک ادا میں کیا، ان کی ہر ایک ادا میں
کا رنگ ہے، محبوبیت کا رنگ ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن کے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن کے نعت مصطفیٰ، محبوبی کے بیان کا، محبوبی کے بیان کا، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، رفعت مصطفیٰ پہ عرش کی اکیلی گنگ ہے، عرش کی اکیلی گنگ ہے، نظمی کیے ہی جائے گا میلاد مصطفیٰ بیان، نظمی کیے ہی جائے گا میلاد مصطفیٰ بیان، اس کو کبھی نہ روکنا، اس کو کبھی نہ روکنا، سنی بڑا دبنگ ہے، سنی بڑا دبنگ ہے، رفعت مصطفیٰ پہ عرش کی اکیلی گنگ ہے، عرش کی اکیلی گنگ ہے، بڑا پیارا شعر، نظمی کو نعرے کی طرف لے چلے جب ملائکہ، نظمی کو نعرے کی طرف لے چلے جب ملائکہ، آقا کہے کہ چھوڑے زور سے، نار کا معنی ہوتا ہے جہنم، ہے نا، یہ کلام سرکار نظمی میاں کا ہے جو ہماری تحریک کے بڑے محسن ہیں الحمدللہ، اور خاندان برکات کے چشم چراغ ہے، سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ نظمی کو نار کی طرف لے چلے جب ملائکہ، آقا کہے کہ چھوڑ دو، آقا کہے کہ چھوڑ دو، یہ تو میرا ملنگ ہے، یہ تو میرا ملنگ ہے، ملنگ من کیا زور سے بولے سبحان اللہ، آقا کہے کہ چھوڑ دو، آقا کہے کہ چھوڑ دو، یہ تو میرا ملنگ ہے، یہ تو میرا ملنگ ہے، رفعت مصطفیٰ پہ عرش کی اکیلی گنگ ہے، عرش کی اکیلی گنگ ہے، ان کی ہر ایک ادا میں کیا محبوبیت کا رنگ ہے، محبوبیت کا رنگ ہے، اور زور سے کہیں
کہیں حسبی ربی جل اللہ غیر اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ علم غیر اللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا دونوں جوان مدین مدایا تیرے صدقے میں آقا سارے جوان مدین مدایا دیدیوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی قلبی غیر اللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی پوچھے گیا آقا سے اس نے کہا گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا اور زور سے بولو اور طرف کر بولو اور جھوم کر بولو سمت نبی جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا ابو جہل کا نام سنا ہے آپ نے، تقریر میں آپ سنتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اعلان نبوت فرمایا نا تو وہ بڑا سخت ترین کافر تھا جو ایمان نہ لایا، اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، دین کی دولت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ اپنی مٹھی میں چند کنکری کو لے کر رسول اعظم کی خدمت میں تشریف لانے کے بعد کہتا ہے اگر واقعی میں تم اللہ کے نبی ہو تو یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے نا۔ ابو جہل کا یہ منصوبہ تھا کہ میرے اس سوال کا جواب محمد کہاں دے پائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آ کر فخر سے کہنے لگا اگر تم واقعی میں اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ جب ابو جہل نے رسول اعظم کی بارگاہ میں کہا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں بتاؤں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے، کہ تمہاری مٹھی کی شے بتا دے کہ میں کون ہوں، زور سے کہو نا، میں بتاؤں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے، کہ تمہاری مٹھی میں جو شے ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ جب یہ بات سننے کے بعد ابو جہل کو اور تاؤ آ گیا، آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری بند مٹھی میں جو ہے اس سے ہی پوچھو کہ میری ذات کیا ہے، سبحان اللہ۔ اب جو ہے وہ ابو جہل تو اور جو ہے وہ کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو مجھے ہی پتہ ہے۔ اب جب المختصر ابو جہل اپنی مٹھی کو اپنے کان کے قریب لاتا ہے تو وہ کنکریاں بھی کلمہ پڑھ رہی تھی، سبحان اللہ، محبت سے کہے ہے نا۔ جب ابو جہل نے اپنی بند مٹھی میں کنکریوں کے کلمے کو سنا، غصے میں آ گیا اور ان کنکریوں کو حضور کے قدموں میں پھینک دیا، ڈال دیا، پھر جو ہے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اب جو کنکریاں جو رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام پر کلمہ ابو جہل کی بند مٹھیوں میں پڑ رہی تھی، تب آواز سلو تھا، جب قدم رسول میں آ گئی تو اب اس کنکریوں کا ذکر کا آواز بڑھ گیا۔ تصور نے عاشق نے کہا کہ جب تک ظالم کے بند مٹھی میں تھی ذکر کا آواز کم تھا، جب مصطفیٰ کریم کے قدموں میں آ گئے ذکر کا آواز بلند ہو گیا، ہے نا۔ تو عاشق کہتے ہیں سمت نبی جہل گیا آقا سے اس نے کہا، سمت نبی جہل گیا آقا سے اس نے کہا، گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل
میں جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا یاد نہیں وہ منظر خواجہ میں جب خود چل دبے گا کیوں پڑے گا یا آواز آنی چاہیے لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ قلبی غیر اللہ ماشاءاللہ درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شمع رسالت کے پروانوں، شادی کی تقریبات، میرج اور شادی کے پروگرامز معاشرے میں ہو رہے ہیں اور مارکیٹ میں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. مسلسل کئی جمعہ سے ہم ہماری عوام کو اس چیز کی طرف اویئرنیس دلا رہے ہیں کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. الحمدللہ نکاح کی ادائیگی سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی، اللہ کے ذکر کی، اللہ کے مقبول بندوں کی ذکر کی محفل سجانا یہ بڑا مستحب اور پیارا عمل ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں اور اس کی طرف ہماری رغبت ہونی چاہیے. نکاح کے محفل میں کثرت سے ہمیں درود و سلام پڑھنا ہے نا. درود شریف کی بڑی فضیلتیں ہیں، اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، مگر شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کائنات میں سب سے پہلا جو نکاح ہوا وہ کس کا ہوا؟ جواب دیجیے. سیدنا آدم علیہ السلام کا. کہاں ہوا؟ جنت کی بہاروں میں ہوا. اس روایت کو اکثر آپ نے سنا ہے بیانات میں. عرض کرنا چاہوں گا کہ کائنات عالم میں پہلا جو نکاح ہوا جنت کی فضاؤں میں جو ہوا، اس نکاح میں سیدنا آدم کا جو مہر تھا وہ رسول اعظم پر پڑھا جانے والا درود تھا. محبت سے کہو نا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب ان کی اولاد یعنی ہم جب بھی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کریں گے تو ہمیں بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم کثرت سے حضور کے بارگاہ میں درود پڑھیں. کسی اور قوم کا یہ شیوا ہوگا کہ وہ آتش بازیاں کر کے، شراب نوشی کر کے، بدکاریاں کر کے، بے حیائی کر کے، ناچ کر کود کر اپنے اپنے یہاں شادی کے پروگرامز کو ارینج کرتے ہوں گے. ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب بھی اللہ یہ خوشی عطا کرے تو درود شریف کی محفل سے جائیں. محبت سے کہو نا. تو ہمیں کسی اور قوم کی مشابہت کرنے کی ضرورت، بولو نا بھائی، ہمیں کسی اور کو آئیڈیل بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین آئیڈیل و نمونہ ہے. تو جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں نکاح پر، تو اس وقت ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں. جب بارات لے کر جائے تب بھی درود پڑھتے ہوئے جائے. آواز نہیں آ رہی آپ کی ہے نا. جب بارات لے کر جائیں تب بھی درود پڑھتے پڑھتے جائے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے جائے. تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ ہوگا کہ جس بارات میں درود و سلام کی کثرت ہوگی، حضور پر سلام پڑھا جائے گا، ادب و احترام ہوگا،
تو پھر وہ شادی مبارک ہوگی. زور سے بولو ہے نا, شادی مبارک ہوگی. لہذا اگر ہم اپنی شادیوں کو مبارک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی اور قوم کی بدیوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. کون کون کوشش کرے گا؟ اب سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھانا, جس کی ہو گئی وہ ہاتھ مت اٹھانا ہے. ہاں, نہیں تو میں سب کی رپورٹ پہنچا دوں گا, ہے نا. میں ان کا ہاتھ اٹھتا دیکھنا چاہتا ہوں جو اب تک دلہا نہیں بنے ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. ارے بھائی, جو دلہا نہیں بنے وہ ہاتھ اٹھاؤ, ان کو ہاتھ اٹھانا ہے جو دلہا نہیں بنے ہیں. ماشاءاللہ, ہے نا. تو اللہ جب یہ سعادت آپ کو نصیب کرے نا, تو انشاءاللہ العزیز شادیوں میں خرافات ہم نہیں کریں گے بلکہ درود کی محفل سجائیں گے. ارے بولو نا زور سے, اور تڑپ کر بولو سبحان اللہ, ہے نا. تو جب بھی بارات لے کر جائے تو چیخنا چلانا جو ہے وہ غلط کاموں کی طرف قدموں کو بڑھانا, یہ سب کام ہمارا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے آقا کے بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے جانا ہے. تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ شادی خانہ آبادی ہوگی, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اور انشاءاللہ العزیز جو اسلامی بہن نکاح کر کے گھر پر آئے گی تو وہ اپنے قدموں سے گھر کو جنت کا باغ بنا رہی ہے. کون کون جنت کا باغ اپنے گھر کو بنانا چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں نا, سب چاہتے ہیں. کون نہیں چاہے گا؟ ہر کوئی گھر کو جنت کا باغ. تو باغ ایسے ہی تھوڑی بن جاتا ہے. باغ بنانے کے لیے ہمیں بیج بھی بونا پڑتا ہے, پانی بھی ڈالنا پڑتا ہے نا. دیمک سے اس درخت کو بچانا بھی پڑتا ہے نا. اس کی باؤنڈری بھی بنانی پڑتی ہے, اس کی بڑی کیئر لینی پڑتی ہے, تب پہ جا کے باغ تیار ہوتا ہے. ہمارے مدرسے کا باغ ایسے ہی تھوڑی تیار ہوا ہے, استاد نے بہت محنت کی ہمارے ہیں, ہے نا. بڑا پانی پلایا ہے, بڑے ہمارے مدرسے کے طلباء بڑی محنت کرتے ہیں, تب پہ جا کے باغ ہرا بھرا نظر آ رہا ہے. یہ مسجد کے باہر جو آپ باغ دیکھ رہے ہیں وہ ایسے بڑا نہیں ہوا ہے, اسے خوب پانی پلایا گیا ہے. المختصر, جب ہم باغ سینچنا چاہتے ہیں تو اسے پانی دیتے ہیں. تو اگر ہم اپنے گھر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں تو شادی انسان کی زندگی میں کسی ٹرننگ پوائنٹ والے موڑ ہوتا ہے کہ اس وقت بندہ اگر ذکر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی کی ازدواجی زندگی کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے آراستہ کرے گا, تو پھر انشاءاللہ العزیز جو دلہن گھر پر آئے گی وہ برکتوں کو لے کر آئے گی, برکتوں کو لے کر آئے گی. اور اللہ نہ کرے کودتے کودتے خوب خرافات کرتے کرتے گھر پر آؤ گے, ناچتے ناچتے لے کر آؤ گے, تو گھر پر آنے کے بعد پورے گھر والوں کو وہ نچائے گی. اور جب وہ گھر والوں کو نچائے گی تو مولانا صاحب کا تعویذ یاد آئے گا. مولانا صاحب کوئی تعویذ ایسا دے دیجیے, پورے گھر کا جینا حرام کر دیا ہے نا, ہے کہ نہیں؟ یہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جواب دیجیے. تو ایک ہی پیغام آپ یہاں سے لے کر جائیں کہ انشاءاللہ العزیز باسکا میں ہمارے جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں وہ آج کی اس محفل میں ذہن لے کر جائیں گے کہ جب بھی وہ دولہا بنیں گے تو انشاءاللہ کوئی خرافات کا کام نہیں کریں گے. آواز نہیں آ رہی؟ انشاءاللہ. یہ ہمارے اویس بھائی نے ماشاءاللہ اتنی پیاری محفل سجا کر ایک بہترین ثبوت پیش کیا ہے. یہ گلے میں ان کا ہار نہیں بلکہ ان کی جیت ہے نا. یہ ان کا ہار نہیں ہے, بظاہر تو ہار ہے مگر ان کی جیت اس لیے ہے کہ انہوں نے الحمدللہ یہ پاکیزہ محفل اللہ کے گھر میں سجا کر ہمارے خاندان کے آنے والے دوسری جنریشن کو یہ بتایا ہے کہ شادی اس انداز میں ہوتی ہے نا, اس انداز میں ہوتی ہے. اور اس مہم کو ہم لے کر اسی لیے چلے ہیں کہ جو خرابیاں آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں, ان خرابیوں کو اگر ہم آنے والے مستقبل میں اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے ابھی سے بھی ہم کو محنت کرنی ہوگی. اور الحمدللہ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے, ان تمام برائیوں کو دور کرنے کے لیے ہم الحمدللہ موقع کی مناسبت کے حساب سے حضور کی ذکر کی میلاد کی محفل کو سجاتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز خوب درود بھی پڑھیں گے اور ادب و احترام کے ساتھ. ہماری نکاح کی بزم ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے انداز کو دیکھ کر لوگ کہے کہ کتنا پیارا انداز ہے نا. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک آواز کر بولو انشاءاللہ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا یہ مگر میرے لیے, جنت بھی گوارا یہ مگر میرے لیے. اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے.
اس کلام میں آپ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو تصور میں لے آئے. ہو نگاہ کرم تاجدار کرم ہو نگاہ کرم. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گے ہمیں، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گے ہمیں، آپ کے در پہ فریاد لائیں گے ہم. او نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم، او نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم. آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار کرم. او نگاہ کرم تاجدار کرم. تاجدار کرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. حامی بے قصا کیا کہے گا جہاں، کیا کہے گا جہاں. آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار کرم. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گے ہمیں، آپ کے در پہ فریاد لائیں گے ہمیں. او نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم، او نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم. آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار کرم. خوف طوفان یہ بجلیوں کا یہ ڈر، سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں گے. آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر. ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے
محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ اس کلام کو قبول فرمائیں اور اس کے صدقے میں اہل فلسطین اور اہل غزہ کو اللہ اپنی نصرت اور فتح سے مالا مال فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا پوری محفل گونجنی چاہیے اور محبت سے صلی علی نبینا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے۔ کون جانا چاہتا ہے تو اٹھا کر ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں، بولو آقا دل سے، آقا ہمیں گے آج نہیں تو کل صحیح، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اس شعر کو سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، جھوم کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی علی ہم بھی مدینے جائیں گے، سبحان اللہ۔ باہر ہماری بچیاں بھی بیٹھی ہیں، میں تمام بچی سے بھی کہوں گا آپ بھی مل کر پڑھے، ہم بھی مدینے جائیں گے آج، مدرسے کی تمام بچیاں پڑھی گی، ہم بھی آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہاتھ اٹھا کر، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں گے تو کل صحیح، سبحان اللہ۔ اور جب مدینے پہنچ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر، گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر، آنکھوں سے بھی لگائیں گے، آنکھوں سے بھی لگائیں گے، تو کل صحیح، سبحان اللہ، صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اور بریلی کے تاجدار کیا فرماتے ہیں؟ سر کے گلی گلی تباہ کھو کر سبھی کی کھا، یوں پھر کے گلی گلی تباہ کھو کر
اکیلے بے خدا. اگر میں اسے سمجھانا جاؤں گا تو ٹائم پورا ہو جائے گا. دل کو جو اکیلے بے خدا گلی سے جا دل کو جو اکیلے بے خدا گلی سے جائے. اور بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے کہی, کیا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. زور سے. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جانے وہ جہانی جانے وہ جہانی جانے وہ جہانی ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. بولو صلی علی پر بولو سبحان اللہ. پوری فرمائش سے بڑھا ہوا واٹس ایپ ہے. سبحان اللہ. اور اس کلام کی فرمائش بار بار آئی ہے تو ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ. تو کرم میں ہے شرگ بدگار تیرا. کوئی سنتا ہی نہیں مانگے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا بولو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا بولو کیا جانے. عرش پہ اڑتا ہے پرندہ تیرا. عرش پہ اڑتا ہے پرندہ تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اور اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا اس شعر میں. کیا فرماتے ہیں؟ تیرے قدموں میں جو گے غیر کا منہ کیا
تلوار تیرا ہونے نظروں پھینک تلوار تیرا بابا کیا جود و کرم میں ہے شہ بنگا تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھکیا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھکیا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور مکتے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع جو میرا غوث جو میرا غوث جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا بابا کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ کیا کرے محفل آگے بڑھائے، ختم کریں؟ کون کون محفل کو آگے بڑھانا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کر بتائیں، جو نہیں چاہتے وہ بھی اٹھا دیجیے۔ سب سے پہلے تو میں نہیں چاہتا، میں نے جمعہ میں اعلان کیا تھا کہ 11 بجے ہم محفل کو ختم کر دیں گے، ہمارا ٹائم پورا ہو گیا۔ کیا کرے، آگے بڑھے ختم کرے؟ جواب دیجیے، بڑھے آگے، ہے نا؟ صبح میں بارات میں جانا ہے نا، کتنے بجے اٹینڈ ہونا ہے وہاں پہ؟ بولو بولو، جانا ہے نا بارات میں؟ ٹینشن ہے کہ نہیں بھائی؟ ٹائم پہ پہنچنا ہے وہاں پر۔ بارات میں تو بعد میں جانا ہے، پہلے فجر میں آنا ہے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ بارات میں تو 11 بجے جانا ہے نا، اس سے پہلے آپ کو ہمارے مؤذن صاحب یاد فرمائیں گے الصلاۃ خیر من النوم۔ تو بارات میں جانا یاد ہے نا، تو اس کو بھی یاد رکھنا ہے، مگر اس سے پہلے اللہ کے گھر میں نماز کے لیے آنا ہے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھنے کی نیت کرتے ہیں آپ؟ میں آپ کو ہاتھ اٹھانے کا نہیں کہوں گا، مگر آپ دل ہی دل میں نیت کر دیں، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آپ جو ہے وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ پکی نیت بنتی ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی؟ ثواب کی نیت سے تو بول دیں انشاءاللہ۔ کسی نیک بندے کے صدقے میں سب کی قبول ہو جائے، کہو انشاءاللہ۔ یاد رکھیں نماز بغیر کوئی چھٹکا نہیں ہے نا؟ نماز وہ عظیم عبادت ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے جب تک نماز کا حساب کلیئر نہیں ہوگا، بندہ ایک بال کے برابر بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا۔ تو جہاں ہمیں شادی میں ہلدی میں پیلے کپڑے تو پہننے ہی پڑے، ہے نا؟ اگر میری بہنیں اگر سن رہی ہے، خواتین اسلام اگر سن رہی ہے تو وہ سنیں، ہے نا؟ ہلدی میں تو پیلے کپڑے پہننے ہی پڑے، تو یاد رکھیں یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہلدی میں پیلے کپڑے پہنے نہیں پہنے کوئی بات نہیں ہے، مگر ہلدی کے دن گھر میں نماز ہونی چاہیے۔ تو زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ عام طور پر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ گھر میں خوشی کا موقع ہے، سب چلتا ہے، نہیں، یاد رکھے اگر ہم شادی کو مبارک کرنا چاہتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ دولہا بھی 5 وقت کی پڑھے، دلہن بھی 5 وقت کی پڑھے،
اور شادی کے دنوں میں تو میں تو ہر جگہ پر کہتا ہوں دولہا 2 رکعت زیادہ پڑھے، دلہن 2 رکعت زیادہ پڑھے، اس لیے کہ اللہ وہ خوشی عطا کرنے والا ہے، اللہ وہ سعادت عطا کرنے والا ہے۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ اللہ وہ مرتبہ بلند کرنے والا ہے جس کا انتظار ہر مرد اور عورت کو ہوتا ہے۔ تو جب اللہ انعام عطا کرے تو آتش بازیاں کر کے، خرافات کر کے، ناچ کود کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ زور سے بولو نا سبحان اللہ، جوانوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ تو یہ جذبہ لے کر جائے آپ، ہے نا، یہ جذبہ لے کر جائیں کہ جب ہم دولہا بنیں گے تو نماز کو بولو نا، تو دولہا بنیں گے تبھی پڑھیں گے، ابھی چھوڑ دیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا، ہمیشہ پڑھیں گے۔ مگر عام طور پر شادیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہلدی لگ گئی ہے تو اب چوک میں نہیں جا سکتے، باہر نہیں جا سکتے، ہوتا ہے نا، یہ کافی سی بری رسمیں ہیں جو خواتینوں میں، عورتوں میں ہوتی ہے۔ حالانکہ بہت باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگر ہم ان باتوں کو اگر ایڈریس کرنا چاہیں گے تو ٹائم پورا ہو جائے گا، ہے نا۔ لہذا میں گزارش کروں گا کہ شریعت میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے، پاک صاف رہنا ہے، پاکی آدھا ایمان ہے نا، اور جب بھی نماز کا وقت آئے تو نماز کو ادا کرنا ہے، اسی میں ہی کامیابی اور برکت ہے۔ تو یہ یاد رکھے، گھر میں اگر شادی ہے تو نماز کی چھٹی معاذ اللہ نہیں ہے، بلکہ میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کا منظر بھول گئے آپ؟ بدر و حنین کی داستان آپ کو یاد نہیں ہے؟ رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے مقدس صحابہ نے میدان جنگ میں بھی جب بھی نماز کا وقت آتا تھا وہ نمازیں پڑھتے تھے، ہے نا۔ تو ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ تیر اور تلوار کے سائے میں بھی انہوں نے نماز کو قضا نہیں کیا ہے۔ آج ہمارے گھر میں منگنی کا پروگرام ہوتا ہے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، شادی کا موقع ہے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ خدا و رسول کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں۔ لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بتانے کی کوشش کرے، اور جب بھی اللہ خوشی عطا کرے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے۔ میری بہنوں سے گزارش کروں گا، میری ماہوں سے گزارش کروں گا، مدرسے برکات غوث اعظم میں پڑھنے والی طالبات جو بچیاں اس محفل کی آواز کو سنتی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جب بھی کسی کے یہاں خاندان میں شادی ہو تو جب بھی نماز کا وقت ہو تو خود بھی نماز پڑھے اور گھر میں موجود تمام عورتوں کو کہے کہ نماز پڑھیں۔ اور مردوں سے میں کہوں گا کہ اگر آپ منڈپ میں بیٹھے ہیں، اویس بھائی سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، مبارکبادی دینے کے لیے آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، تو آپ مبارکبادی بھی دیں، مگر جب نماز کا وقت ہو دولہا خود کہے چلو نماز کے لیے جاتے ہیں۔ باراتی کہیں تو بات اور ہو جاتی ہے، دولہا خود ہی کہے گا چلو نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں، تو پھر کتنا مزہ آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو نا بھائی، آئے گا نا۔ تو نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ فرمایا گیا اگر بندہ کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتا، کمزور ہے، بیمار ہے، تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت و قوت نہیں ہے، لیٹ کر نماز پڑھے۔ آواز آنی چاہیے۔ دیکھو کتنا عظیم فرض ہے، کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھنے کے بعد بھی اگر جسم میں طاقت و قوت نہیں ہے تو اشاروں سے نماز کو ادا کرے، اس حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو آج تو ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ جم جانے والے نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ ہم اپنے بدن کی باڈی کو شیپ دینے کے لیے نہ جانے جم میں کتنے کتنے بڑے بڑے وزنوں کو اٹھاتے ہیں، ہے نا۔ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ میرے سے دبلے پتلے کے پیچھے میرے 10 سالے کھڑے ہوں گے تو سامنے والوں کو پتہ تو چلے گا کہ سب پہلوان سالے ہیں سلطان صاحب کے، ہے نا، اور سب کو پتہ ہے الحمدللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہمارا حافظ صاحب مسکرا رہے ہیں، ہے نا۔ تو فٹنس تو ہونی چاہیے الحمدللہ، اسے بھی جوائن کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو ذہن نشی کر لیں آپ کہ یہ جسم ہمارا ختم ہو جانے والا ہے۔ اگر ہم اس جسم کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانا ہوگا۔ بولو نا محبت سے، بولو نا سبحان اللہ۔ تو جہاں ہم جیم کے لیے وقت نکالتے ہیں، دنیاوی تمام چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہمیں اللہ کے گھر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے بھی اپنے وقت کو نکالنا ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آواز ہو کر بولو انشاءاللہ۔ لہٰذا ایک لہر جوانوں میں یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر مسجد میں نماز کے لیے آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ منقبت کے 2 3 3 اشعار پڑھ کر انشاءاللہ تعالی محفل کو ختم کریں گے۔ یہ آخری کلام ہے نعت کا جو ہم سب مل کر ہمارے اویس بھائی کی طرف سے پڑھیں گے۔ ارے زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ کلام نعت کا ہے، احساس ہمارے اویس بھائی کا ہی۔ کیا کہتے ہیں؟
خوشی ہو یا کوئی غم ہو، نبی کا نام لینا ہو۔ آپ بھی بولو نا سبحان اللہ، تھوڑا اور زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ خوشی ہو یا کوئی غم ہو، نبی کا نام لیتا ہو۔ خوشی ہو یا کوئی غم ہو، نبی کا نام لیتا ہو، کہ ہر ایک غم بھلانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری قسمتی جگانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ میری قسمتی جگانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اور محبت سے یہ پوچھا پیارے آقا نے، کہا صدیق اکبر نے۔ اور محبت سے جن کی محبت میں محفل سجائی ہے ان کا شعر محبت سے کہیں۔ یہ پوچھا پیارے آقا نے، کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ رخ سے پردہ ذرا اب اٹھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ اور محبت سے بولو، رخ سے پردہ ذرا اب اٹھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، جمی ہیں، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، جمی ہیں، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ غوث العظم ہو، غوث الورا ہو، غوث العظم ہو، غوث الورا ہو، نور ہو، نور صلی علیہ ہو، کیا بیاں آپ کا مرتبہ ہو، کیا بیاں آپ کا مرتبہ ہو۔ دستگیر اور مشکل کشا آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، جمی ہیں، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جان
ہٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ۔ ارے بولو نام ہو، خواجہ کے غلام جھوم کر بولو، دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا۔ ارے بولو نا، ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا، ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، فیض مدینہ ملتا ہے اجمیر سے، فیض مدینہ ملتا ہے اجمیر سے، روزہ ذیشان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا خواجہ، خواجہ 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 خواجہ۔ اور محبت سے اور طلب پر کہو سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ رضا زندہ باد، 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 قلب زندہ باد کا قلب زندہ باد کے، قلب زندہ باد کا قلب زندہ باد کے، قلب زندہ باد کا قلب زندہ باد کے، رضا زندہ باد، رضا زندہ باد، رضا زندہ باد، رضا زندہ باد، نبی کی پیاری سنتوں کو جس نے زندہ کر دیا، درود و سلام کو ہمیشہ عام کر دیا، اسی لیے تو سنی ان پہ جان سے نثار ہے، رضا زندہ باد، رضا زندہ باد، رضا زندہ باد، رضا زندہ باد۔ اور محبت سے اور طلب کر بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا اور وقت کی نزاکت کے حساب سے بڑی تیزی سے ہم آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب آئیے مدینے سے، بغداد سے، اجمیر سے، بریلی ہو کر آخری اسٹیشن کرتے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ اور آج کی اس نورانی پاکیزہ محفل میں ہمیں مسجد میں اتنی سب نیکیاں کرنے کا موقع ملا، ہم نے اعتکاف کی نیت بھی کی، ہر سانس پہ 10 نیکیاں، تلاوت بھی سنی، حمد بھی سنی، نعت بھی سنی، منقبت بھی سنی، سبحان اللہ بھی کہا۔ تو جتنا بھی ذکر کیا ہے نا، اتنا سب کچھ ثواب ہمیں لوٹنے کا جو موقع ملا ہے، اس کا سب سے بڑا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ اویس صاحب ہے۔ اب تو بولو زور سے سبحان اللہ۔ دعوت باقی ہے نا سب کی، تو پھر آواز آنا چاہیے نا۔ ماشاءاللہ دولہا کل نکاح کرے گا اور پرسوں ولیمہ کرے گا، سبحان اللہ۔ تو دعوت باقی ہے، آپ کی آواز آنی چاہیے زور سے سبحان اللہ۔ تو یہ جتنی بھی ذکر کی برکتیں اور جتنی بھی نیکی ہم نے جمع کی ہے، اگر اویس بھائی اس محفل نعت اور ذکر سیدنا صدیق اکبر کی محفل کو اگر نہیں سجاتے تو شاید اتنی سب نیکیاں کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا۔ اللہ انہیں سلامت رکھیں، اور جہاں
دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے تو اپنے دوست کو کہتے ہیں آج میرے یار کی شادی ہے، کہتے کہ نہیں کہتے ہے نا، وہ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. تو یاد رکھیں وہ طریقہ کسی اور کا ہے. اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ہمیں وہ اشعار پڑھنا ہے جو شریعت کے حدود میں ہو، ہے نا. تو انشاءاللہ العزیز ہم ہمارے جناب محمد اویس صاحب کی دلجوئی کے لیے آخری کلام شہرے کے چند اشعار میں پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے. حافظ مبارک صاحب، مولانا حسیب الرحمان صاحب، قاری صاحب اپنے اپنے گلوں کے ہار ماشاءاللہ. اب جتنی برکتیں آپ کے پاس ہے وہ سب ہمارے دولے میاں، ہونے والے دولے میاں کو عطا کر دے، ہار پہنا دے ماشاءاللہ. تو بڑا نورانی سما ہوگا. تھوڑا آگے آئیے آپ، اب آپ کو میدان میں آنا ہے، محبت سے کہنا ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ. پپا حبیب اللہ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے. آواز آنا چاہیے زور سے. یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے. آنکھوں کو بند کروں تو مدینہ دکھائے. یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے. آنکھوں کو بند کروں تو مدینہ دکھائی دے. سجدہ جگہ کروں وہاں کعبہ دکھائی دے. سجدے سے سر اٹھاؤں تو گنبد خضرا دکھائی دے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. دولہا تیرا صحرا بڑا شاندار. جو دیر سے آئے وہ بھی بولے، ہاتھوں کو اٹھا کر بولے. دولہا تیرا صحرا بڑا شاندار. 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 میرے اللہ کے کرم سے بندہ ہے صحرا. سب کی آواز آنی چاہیے. میرے اللہ کے کرم سے بندہ ہے صحرا. میرے سرکار کی رحمت سے سجا ہے صحرا. میرے سرکار کی رحمت سے سجا ہے صحرا. میرے اللہ کے کرم سے بندہ ہے صحرا. میرے سرکار کی رحمت سے سجا ہے صحرا. غوث اعظم سے ہم کو گے پیار. غوث اعظم سے ہم کو گے پیار. دولہا تیرا صحرا بڑا شاندار. دولہا تیرا صحرا بڑا شاندار. پھول نعتوں کے لٹائے ہیں ہم نے محفل میں. پھول نعتوں کے لٹائے ہیں ہم نے محفل میں. منقبت غوث و خواجہ کی سجائی ہے ہم نے. منقبت غوث و خواجہ سجائی ہے ہم نے. پھول نعتوں کے لٹائے ہیں ہم نے محفل میں. منقبت غوث و خواجہ کی سجائی ہے ہم نے. ہم ہیں احمد رضا کے نثار. ہم ہیں احمد رضا کے نثار. دولہا تیرا صحرا بڑا شاندار. دولہا تیرا صحرا بڑا شاندار. بعد نکاح
کا کہ ہم کو بھول مت جانا. یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ یاد رکھیں گے. بادنی کا کہ سب کو بھول مت جانا, میرے سرکار کی سنت کو ہر دم اپنانا. بادنی کا کہ ہم کو بھول مت جانا, میرے سرکار کی سنت کو ہر دم اپنانا. میرے سرکار کی سنت کو گھر گھر پھیلانا, میرے سرکار کی سنت کو گھر گھر پھیلانا. سارے مجمع کیے گے پکار, سارے مجمع کیے گے پکار, دولہا تیرا صحرا بڑا شاندار, دولہا تیرا صحرا بڑا شاندار. زور سے بولو نا. تیرے والد کو دیکھ تو سبحان اللہ. ہمارے محبوب چاچا بہت کم بولتے ہیں مگر آپ بول سکتے ہیں زور سے سبحان اللہ. تیرے والد کو دیکھ تو سبحان اللہ. ہماری شمیم چاچی باہر بیٹھے ہوں گے. والدہ بہت اٹھی دیکھ کر ماشاء اللہ, تیرے والد کو دیکھ تو سبحان اللہ. والدہ بہت اٹھی دیکھ کر ماشاء اللہ. اس میں شامل ہے بہنوں کا پیار, اس میں شامل ہے بھائیوں کا پیار. دولہا تیرا صحرا بڑا شاندار, دولہا تیرا صحرا بڑا شاندار. اس میں شامل ہے بھائیوں کا پیار, دولہا تیرا صحرا بڑا شاندار, دولہا تیرا صحرا بڑا شاندار. بولو جاندار, زور سے بولو. دولہا تیرا صحرا بڑا شاندار. اور محبت سے بولو سبحان اللہ. جناب اویس صاحب, آپ کی ہونے والی دلہن کا نام کیا ہے؟ تھوڑا مسکرا کر بولو نا, میرے کو مت دیکھو, آپ ان کو دیکھو. آپ ابھی سے اتنا ٹینشن میں مت آ جاؤ, ہے نا. کیا نام ہے آپ کی ہونے والی دلہن کا؟ تھوڑا محبت سے بولو سبحان, مسکرا کر اسمائل دے. ماشاء اللہ. آپ کی والدہ بھی کو بھی پتہ چل جائے ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ ماشاء اللہ. ابھی سے تسکین مل گئی ان کی. سبحان اللہ. محبت سے بولو سکون. ماشاء اللہ. اللہ جو قرآن میں بھی باقاعدہ اس کا مفہوم ہے نا, یہ بیویاں تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے, اور ان کی بیوی کا تو نام ہی, ہونے والی بیوی کا نام ہی تسکین ہے. ذرا آپ بھی بولو نا سبحان اللہ زور سے. دولہا تیرا صحرا بڑا شاندار. کل اویس کی قسمت میں تسکین آئی. مجھے مت دیکھو, آپ اس کو دیکھو. ماشاء اللہ. کل اویس کی قسمت میں تسکین آئی. زندگی آج ان کے دیکھو کیسی مسکائی, زندگی آج ان کی دیکھو کیسی مسکائی. دلہا دلہن میں ہر دم وہ پیار, دلہا دلہن میں ہر دم وہ پیار. دولہا تیرا صحرا بڑا شاندار, دولہا تیرا صحرا بڑا شاندار. میری دعا ہے مدینے کو جاؤ اے بھائی, یاد طیبہ میں رہو تم بھی ہر دم شیدائی. یاد طیبہ میں رہو تم بھی ہر دم شیدائی. یہ سلطان کے دل کی پکار. دولہا تیرا صحرا بڑا شاندار, دولہا تیرا صحرا بڑا شاندار. اور محبت سے بولو سبحان اللہ. اللہ ذکر خیر کی برکتیں تمام کو نصیب فرمائیں. چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن بٹن کو دبائیں.